بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ اسلام کا چوتھا رکن کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضائل ہیں۔ تو اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جسے اللہ نے مالداروں پر فرض کیا ہے۔ جب مال ایک متعینہ مقدار تک پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور یہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے، فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ سونا میں، چاندی میں، اناج میں، اونٹ میں، گائے میں، بکری میں، تجارتی مال میں اور روپیہ میں ہر سال زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہوتا ہے، ایک متعینہ مقدار پہنچنے کے بعد۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے اسلام کا۔ جب چوتھا رکن ہے تو اس سے واضح ہو گیا، گویا کہ یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب دعوت کے لیے یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، لہذا تم انہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کی دعوت دینا۔ جب وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، اور اگر اس کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اب زکوٰۃ کے بعض فوائد اور فضائل کو جانتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے اور مال بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، مسلم کی روایت ہے کہ کوئی صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، یہ طبرانی کی روایت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو اس سے اس کا شر ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ سورہ توبہ کے اندر یہ بات آئی ہے۔ 103 نمبر آیت کے اندر یہ مفہوم ذکر ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، اس کے تعلق سے بھی تھوڑی بہت معلومات یہاں پہ ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ بارش بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا۔ ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت ہے کہ اگر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دیں تو انہیں آسمان کی بارش سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو انہیں بارش نہ ملتی۔ گویا کہ اتنی بڑی وعید ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش جو ہے روک دیتا ہے۔ اگر یہ بارش نازل ہوتی ہے تو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ان چوپایوں کے لیے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی اتنی اہمیت۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر اسے ڈستا رہے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے سلسلے میں آیا ہے۔ یہ مسلم کی روایت سے یہ مفہوم لیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اللہ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر 34 نمبر آیت میں یہ مفہوم جو ہے نا آئی ہے۔ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی علامت ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ کفر و شرک کی علامت ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ کفر و شرک کی علامت، گویا کہ جو شخص مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے یا کوتاہی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام والا کام نہیں ہے، اسلام والا عمل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا